اسپیکٹرم کہتے ہی اس جگہ کو ہیں جہاں بہت سے رنگ آ کے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اور جہاں سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ انتخاب کیا کرتے ہیں۔ مجھ سے پہلے ایک بہت قابل قدر، یقیناً سائنسدان ہوں گے، وہ زمین کے زرخیز ہونے کی بات کرتے رہے۔ میری تمنا یہ تھے اور رہے گی کہ میں آپ کے ذہنوں کو زرخیز کر سکوں۔ ذہن زرخیز ہوتا ہے تو احساس پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے تو خیال کے کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور جب خیال کی کونپل پھوٹتی ہے تو اس کے سامنے پھر سارا عمل کا میدان واضح ہوتا ہے۔ مت گھبرائیے گا کہ زندگی میں خوف کا لفظ کیوں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں 75 سال میں سے 71 سال 71 ایئرز ہمیں خوف میں رکھا گیا ہے۔ ہم خوف میں پلے ہوئے لوگ ہیں۔ ہمیں خوف میں اس لیے رکھا گیا کہ جو بزوم خود ہمارے سربراہ، ہمارے حکمران ہوتے رہے، وہ خوف زدہ لوگ ہیں۔ وہ خوف زدہ اس لیے ہیں کہ جو ان کے ذمے کام ہے وہ کر نہیں سکتے۔ ان کے ذمے محسوس کرنا تھا، ان کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ احساس دلائیں اپنی ساری قوم کو، ملک کے ہر فرد کو، کہ ہم مل کے جی سکتے ہیں۔ خوف زدہ آدمی کبھی ملنا نہیں چاہتا کسی دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اس طرح اس کے سارے راز افشا ہو جائیں گے۔ خوف زدہ رہبر معاشرے کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ خوف زدہ معاشرہ یا خفا ہوتا ہے یا مایوس۔ تو زندگی کے دو ہی انتخاب ہیں، خوف یا امید۔ خوف وہ پھیلاتے ہیں لوگ جو اپنے آپ سے نا امید ہو چکے۔ کبھی اپنے آپ سے نا امید نہیں ہوئیے گا۔ کسی جگہ پر ٹھوکر کھا جانا، کسی جگہ پر ناکام ہو جانا ساری زندگی کی بات نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، زندگی صرف شیریں چیزوں کا، میٹھی چیزوں کا دسترخوان نہیں ہے۔ اسی زندگی میں میں اور آپ راحت بھی پائیں گے، آرام بھی پائیں گے، انعام بھی پائیں گے، اور اسی زندگی میں ناکامی بھی ہوگی، غم بھی ہوگا، افسوس بھی ہوگا۔ تو کیا حرج ہے؟ تو کیا حرج ہے؟ تجربے سے زندگی نکھرتی اور بنتی ہے۔ میں نے خوف کی بات کی اور میں نے ذمہ دار ٹھہرایا ہے خوف کا اس معاشرے کے دو طبقوں کو، جنہیں صرف اقتدار چاہیے، اور عجیب اقتدار ہے پاکستان کا۔ کوئی سمجھنے والا ہو تو مجھے سمجھائے کہ جو ایک دفعہ اقتدار میں آ جائے وہ ہمیشہ اقتدار میں رہنا چاہتا ہے۔ ہماری جمہوریت موروثی جمہوریت ہے، ورثے میں ملتی ہے، سو بادشاہت سے کم نہیں۔ اور جو حکمران ہے وہ خود کو بھی بادشاہی سمجھتا، اس سے کچھ کم نہیں سمجھتا۔ امید میں ایک بڑا کمال ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اعتبار دیتی ہے۔ دوسری بات امید میں یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ سورج کا غروب ہو جانا ہمیشہ کے اندھیرے کا نام نہیں ہوتا۔ ایک اس سے زیادہ اجلے اور شفاف دن کی پیش گوئی ہوتی ہے۔ جو یہ سوچ کے وہ رات گزارے گا کہ کل کا دن بھی اندھیرا ہوگا، آپ اسے کیا کہیں گے؟ عقل مند، کم عقل یا بے عقل؟ امید نہ ہو تو زندگی کیسی؟ امید خیال نہیں ہے، امید آرزو ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کس صورت سے قریب آ سکتے ہیں۔ قریب آنے کی ایک بڑی اچھی معمولی ترکیب ہماری تہذیب میں موجود تھی۔ سو اب ہم لوگ اتنے ترقی یافتہ ہو گئے ہیں کہ اپنی تہذیب کو تو بھول گئے، اور ہم نے ہنس کی چال چلنی شروع کی۔ ہم کوے کی چال بھی بھول گئے کہ وہ کیسے چلتا تھا۔ تہذیب صرف ایک کام سکھاتی ہے، برے اور بھلے میں فرق کر لینا، نیک اور بد کی تفریق کو محسوس کر لینا۔
آپ سوچئے کہ اگر اتنی بڑی دولت میرے اور آپ کے ہاتھوں میں آ جائے کہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، تو زندگی کا سفر کتنا پرلطف ہو جائے گا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، اور جب آپ کسی سے کوئی بات کیجئے، بور ہو گئے، بارش ہوئی بور ہو گئے، دھوپ نکلی بور ہو گئے، جس چیز کے لیے جی چاہ رہا تھا وہ کھانا مل گیا بور ہو گئے، وہ کھانا نہیں ملا بور ہو گئے۔ آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے بور ہونا سکھا دیجیے۔ میں آج تک بور نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم اس لفظ کے معنی کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں تو امید سے زندہ ہوں اور امید پہ زندہ ہوں، مجھے ہر لمحہ زندہ رکھتا ہے۔ آپ لوگ ذرا سی بات پہ اتنے خفا ہوتے ہیں، اور اب جو ہم نے خفگی کا اور ناراضی کا جو مظاہرہ 9 مئی سے شروع ہوا ہے، کیا خیال ہے یہ بہادر لوگ ہیں؟ نہیں، خوف زدہ لوگ ہیں۔ کبھی وقت واپس نہیں آتا، وقت کی ایک خوبی ہے کہ گزرتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وقت ختم ہو گیا، میں رہوں یا نہ رہوں وقت رہے گا، اور اگر مجھے باقی رہنا ہے تو مجھے وقت پر اپنے نشان چھوڑنا ہوں گے، اور اگر میں وقت پر نشان نہ چھوڑ سکوں تو میری زندگی، معافی چاہتی ہوں، ایک بے حس پتھر سے زیادہ کی زندگی نہیں ہوگی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجیے گا، اقتدار کوئی چیز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ہر شخص اقتدار کے پیچھے دیوانہ ہوا پھر رہا ہے۔ حاصل کرنے کی چیز اختیار ہے، جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس اقتدار ہے، لیکن اقتدار والوں کے ساتھ یاد رکھیے گا اختیار نہیں ہوتا۔ مولانا ہم نے 3 فارمولے بنا لیے ہیں اپنی زندگی میں آج کل، اور وہ ہمیں تینوں چیزیں خوف زدہ کرتی ہیں، امید نہیں دلاتی۔ ایک کا نام ہم نے اسٹیبلشمنٹ رکھا ہے، دوسری کا نام ہم نے بیوروکریسی رکھا ہے، اور تیسرے کا نام ہم نے پولیٹیشین رکھا ہے۔ تینوں چیزیں کام کی نہیں ہیں جب تک میں اور آپ ان کے ساتھ نہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتے وہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو ایک یقین کی، اعتبار کی، حفاظت کی امید کیوں نہیں دے سکتے؟ ایک سے دوسرا زیادہ ڈراتا ہے، سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ سمجھیں گے؟ آپ جو اس وقت میرے سامنے ہیں، اور آپ کی عمر کہ وہ 66% آبادی جو میرے سامنے نہیں ہے، اپنی قوت کا احساس تو لیجئے۔ گزرا ہوا وقت بیکار نہیں ہوتا، ہم اس لمحے میں، آج کے لمحے میں گزرے ہوئے لمحوں کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، جو اچھے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم جو خراب ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں۔ ہونا چاہیے کہ جن تجربوں میں ہم کامیاب نہیں ہوئے انہیں بھول جائیں، اور جو کامیابی کا راستہ ہے ان کو بہتر بنائیں۔ مستقبل کی تعمیر ماضی کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ پھول کی ایک ٹہنی پودے سے کاٹ کے گلدان میں رکھ لیتے ہیں، کتنا دن آپ کا ساتھ دیتی ہے؟ 2 دن، 3 دن، اور اگر وہ پودے کے ساتھ رہے تو اس کی زندگی کو ایک دوام ملتا ہے، استقامت ملتی ہے۔ میں آپ کا ماضی ہوں، آپ میرا مستقبل ہے۔ ماضی سے سیکھ لیجئے، لیکن جو ماضی نے غلطیاں کی ہیں ان کو دہرائیے گا مت۔ آپ اپنا راستہ خود بنا سکتے ہیں۔ راستہ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ذہن کے دریچے کھول دیں، کہیں سے تازہ ہوا کسی خیال کی آئے، کہیں سے تازہ خوشبو کسی احساس کی آئے، اور کہیں سے کوئی تازہ تجربہ آپ کو آواز دیتا ہو۔ اگر آپ کو آواز دینے کے لیے لوگ موجود ہیں تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں۔ اگر آپ کے لیے راستہ دکھانے والے موجود ہیں تو کوئی بات ہی نہیں۔ بد نظمی خوف پیدا کرتی ہے، تنظیم امید پیدا کرتی ہے۔ بد نظمی میں لوگ الگ ہو جاتے ہیں، تنظیم میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو جمع ہو جانے کی خوبی ہے یہ ہم کہیں بھولتے جاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آج بھی 16 برس کی ہوں، میں صحیح کہہ رہی ہوں۔
मुझसे मेरे दोस्त पूछते हैं कि आरफा 17 होने का ख्याल है? मैं कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए कि जो ज़िंदगी का जौहर है वो उम्मीद में है। उम्र के बढ़ने का मतलब उम्मीद का घटना नहीं है। मेरा वक्त कम हो रहा है, वक्त की कद्र कीमत नहीं कम हो रही है। आदमी दूसरे तक पहुंचना चाहे तो 2 मिनट 2 सदियां होती है। अगर मोहब्बत का रास्ता हो, अपनाइयत का रास्ता हो, मिल के बैठने का रास्ता हो, लेकिन नफरत के लिए 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं होते। आपने आग को फैलते देखा कभी? बगैर लगाए भी फैल जाती है, आजकल तो ऐसे ही फैलती। मत कीजिएगा नफरत कभी किसी से। नफरत कमज़ोर लोग करते हैं, खौफज़दा कमज़ोर लोग होते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत हो कि वो ख़ुद को भी बेहतर कर सकें और जो उनके साथ हैं उसको भी बेहतर कर सकें और उस ज़माने को बेहतर कर सकें जिसमें वो ज़िंदा हैं। तो फिर आपने तब्दीली की धनक के सब रंग देख लिए। आपके एजाज़ का, आपके सब्र का, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।